بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ہے مسائل بہشتی زیور، صفحہ نمبر ہے 471 471۔ جی 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 471 471۔ ہماری بات چل رہی تھی قربانی کے احکام میں جانور سے متعلق۔ ہم نے کل آخری مسئلہ جو لاسٹ ٹائم پڑھا تھا اس میں یہ پڑھا تھا کہ ایک یعنی کسی کا حصہ 7 میں سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایک بیوہ ہے اور ایک لڑکا ہے، وراثت میں انہیں حصہ ملا ہے، گائے ملی ہے۔ انہوں نے کہا چلو ہم اسی کی قربانی کر لیتے ہیں۔ بیوہ کی طرف سے 1/8 اور باقی گائیں بیٹے کی طرف سے ہو جائے گی۔ تو بیوہ کا چونکہ 1/8 ہے، 1/7 سے کم ہو گیا، اس لیے قربانی درست نہیں ہوگی۔ آگے مسئلہ ہے گائیں اونٹ میں بجائے 7 حصوں کے صرف 2 حصے ہوں، یعنی 2 آدمی مل کر ایک گائے یا اونٹ ذبح کریں اور اس طرح دونوں میں سے ہر ایک کے حصے میں 3.5، تو یہ جائز ہے کیونکہ دونوں میں سے کسی کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہیں ہے۔ اسی طرح اگر 3 یا 4 یا 5 یا 6 آدمی مل کر ایک گائے کی قربانی کریں تو جائز ہے۔ گائے یا اونٹ کی قربانی میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ پھر باقی نام طے کریں کہ 2 بندے تو یہ ہو گئے اور 5 بندے لائیں، ایسا ضروری نہیں ہوتا۔ ایک بندہ پوری ایک گائے کی قربانی اپنی طرف سے کر لے، جائز ہوتا ہے، یا 2 بندے کر لیں کہ ایک کے 3.5 حصے ایک کے 3.5 حصے ملا کے، یعنی ہم اس کو یعنی کہیں گے کہ اس کو 3.5 بلکہ نہیں کہیں گے، اصل ہم یہ کہیں گے 2 حصے ہیں، ایک آدھا حصہ ایک کا، آدھا حصہ ایک کا، اس طرح سے ہم قربانی کہیں گے۔ تو یہ اس طرح بھی قربانی درست ہوتی ہے۔ مسئلہ 4 آدمیوں نے مل کر 4 بکریاں یکساں قیمت کی خریدی اور ہر بکری پر ان میں سے ایک کا نام لگائے بغیر ان 4 کو ذبح کر دیا گیا تو 4 کی قربانی ہو گئی۔ اگرچہ بہتر یہ ہے کہ ہر جانور پر ایک خاص شخص کا نام لگا دیا جائے، یہ فلاں کی ہے اور وہ فلاں کی ہے۔ گھر میں جیسے ہو جاتا ہے کہ بہت سی مرتبہ باپ لے آیا جانور، اب کوئی طے نہیں کیا کہ یہ کس کا ہے، بہو کا کون سا ہے، بیٹی کا کون سا ہے، بیوی کا کون سا ہے، تو ایسے طے کیے بغیر کر لیں، قربانی ہو تو جاتی ہے، لیکن پھر بھی بہتر یہ ہے کہ سب کا نام لگا دیا جائے، ان کو پتا ہو کہ یہ والا بکرا یہ کس کی طرف سے ہو رہا ہے۔ مسئلہ کسی نے قربانی کے لیے گائے خریدی اور خریدتے وقت یہ نیت کی کہ اگر کوئی اور شخص مل گیا تو اس کو بھی اس گائے میں شریک کر لیں گے اور قربانی کریں گے، اس کے بعد کچھ اور لوگ گائے میں شریک ہو گئے تو یہ درست ہے۔ بعض اوقات شروع میں نہیں مل رہا ہوتا، بعد میں اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ آ جائیں گے، تو ایسا کرنا نیت جب پہلے سے ہی ہو تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ مسئلہ ایک مالدار آدمی کی گائے خریدتے وقت شریک کرنے کی نیت نہیں تھی، پہلے میں تھا کہ شریک کرنے کی نیت تھی، اب یہاں پر ہے کہ شریک کرنے کی نیت نہیں تھی، اس نے سوچا کہ بلکہ پوری گائے اپنی طرف سے قربانی کرنے کا ارادہ کیا تھا، اب بعد میں اس میں کسی اور کو شریک کرنا بہتر نہیں ہے، لیکن اگر شریک کر لیا اور قربانی کی تو قربانی درست ہو جائے گی۔ یہ غریب آدمی نہیں ہے نا، مالدار ہے، اس کے اوپر قربانی واجب ہے، فقیر ہوگا تو اس کا مسئلہ علیحدہ ہوتا ہے، یہاں پر مالدار ہے تو یہ سمجھنا یہ ایسے بن جاتا ہے کہ گویا کہ بعد میں پہلے اللہ تعالیٰ کے لیے ایک رقم بھاری رقم خرچ کرنے کا سوچ لیا تھا اور اس کے بعد پھر بعد میں ڈرنے لگ گیا، اوہو یہ تو زیادہ خرچہ ہو جائے گا، کچھ واپسی ہو جانی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے ایک نیت کر لی خرچ کرنے کی تو پھر گھبرانا نہیں چاہیے، جو نیت کر لی اس کو پورا کر لینا چاہیے، جو کچھ دیا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو اللہ کے نام پہ اگر دیں گے خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ مزید بڑھا چڑھا کر ہی دیتے ہیں، تو اللہ کے نام پہ خرچ کرنے سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ مسئلہ اگر مالدار کے بجائے غریب آدمی نے پوری گائیں اپنی طرف سے کرنے کی نیت سے خرید لی، قربانی اس کے اوپر واجب نہیں تھی لیکن پھر بھی وہ گیا اور قربانی کی گائیں خرید لایا، تو اس کے لیے کسی کو شریک کرنا جائز نہیں، لیکن اگر کسی کو شریک کر لیا تو جس کو شریک کیا ہے اس کی قربانی ادا ہو جائے گی،
لیکن اس غریب پر واجب ہے کہ جتنے حصے اس نے دوسروں کو دیے ان کا تاوان اس طرح ادا کرے کہ اگر ابھی قربانی کے دن باقی ہیں تو اتنے حصے اور قربانی کر دے، اور اگر قربانی کے دن گزر گئے تو ان حصوں کی قیمت مساکین کو دے دے۔ دیکھیے غریب آدمی جس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوتی، وہ اگر قربانی کا جانور خرید لے ایسے بن جاتا ہے کہ جیسے اس نے منت مان لی کہ میں نے قربانی کرنی ہے، اور منت کی کا جانور جا کے پھر خرید بھی لایا۔ تو جو غریب آدمی ایسے منت بن جائے تو منت بن گئی تو قربانی کرنا اس کو واجب ہو گیا، اور جو چیز اس نے منت جس چیز کی مان لی وہی پوری کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ گائیں اس نے گویا کہ منت بنا دی اپنی طرف سے قربانی کرنے کی، تو پوری کی پوری گائیں قربان کرنا یہ اس کے اوپر واجب ہے۔ اگر اس گائے کے اندر دوسروں کو شریک کرتا ہے، 2 حصے دے دیے، ایک حصہ کسی اور کو دے دیا، تو اتنے حصے علیحدہ سے قربانی اور کرے، کسی مدرسے میں جا کے پیسے جمع کرا کے قربانی کرے، اور اگر ٹائم نکل گیا تو پھر اتنے پیسے صدقہ کرے۔ مسئلہ ایک شخص نے اپنی قربانی میں پوری گائے یا اونٹ ذبح کیا تو کل کا کل واجب قربانی میں ہی شمار ہوگا، اور اگر ایک شخص نے اپنی قربانی میں 2 بکریاں ذبح کی تو ان میں سے ایک واجب اور ایک نفلی شمار ہوگی۔ مسئلہ 7 آدمیوں نے قربانی کے لیے گائے خریدی، پھر قربانی سے پہلے ان میں سے ایک شخص مر گیا، تو اگر اس کے وارثوں نے جو سب بالغ ہوں میت کی طرف سے قربانی کرنے کی اجازت دے دی تو سب کی قربانی درست ہو جائے گی، اور اگر اجازت لینے سے پہلے باقی شرکا نے یعنی جو گائے کے اندر شریک تھے انہوں نے قربانی کر دی تو کسی کی بھی قربانی درست نہیں ہوگی، کسی کی بھی قربانی درست نہیں ہوگی۔ دیکھیے مرنے والے کی طرف سے جب ورثاء کہہ رہے ہیں نا کہ ہم اپنے والد صاحب کی طرف سے قربانی کروانا چاہتے ہیں، آپ قربانی کریں، تو اس کا مطلب ہے کہ جس کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے وہ ایک بندہ ہے، اگرچہ فوت شدہ ہے، اس کے اصالے ثواب کے لیے ہو رہی ہے، پیسے اس کے لیے اس ایک بندے کے نام پہ پیسے چاہے 10 بندے دیں اس سے فرق نہیں پڑے گا، جس کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے وہ ایک بندہ ہے تو قربانی تو درست ہو جائے گی۔ لیکن ہم اگر ورثاء سے نہیں پوچھتے، ہم ذبح کر دیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ورثاء کا مال ذبح کیا، تو ورثاء تو ایک بندہ پیچھے نہیں ہے، ایک سے زیادہ ہیں، تو جو ہی ایک سے زیادہ ہیں تو وہ 1/7 سے حصہ کم ہو جائے گا۔ 1/7 حصہ سے کم ہو جانے کی وجہ سے جب ایک حصے کے اندر فرق آیا تو باقیوں کی بھی قربانی ضائع چلی جائے گی، کسی کی بھی قربانی درست نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ جو زیادہ اہمیت رکھتا ہے یہ ان جگہوں کے لیے رکھتا ہے جہاں پہ اجتماعی قربانی ہوتی ہے، کہ جس مدرسے میں اگر کوئی اللہ نہ کرے فوت ہو گیا پیسے جمع کرانے والا شخص، تو اس کے ورثاء کو بھی چاہیے کہ فوراً مدرسے والوں کو اطلاع کریں کہ آپ اس طرح سے ہمارے والد صاحب کا یا ہمارے عزیز کا انتقال ہو گیا تو آپ نے اب ایسے کرنا ہے، نہیں کروانی انہوں نے اگر قربانی بالفرض اپنے والد صاحب کی طرف سے، تو وہ اطلاع دیں مدرسے والوں کو، اور مدرسے والے بھی فوراً روک دیں، یہ نہ کریں کہ وہ پھر بھی اسی کو ذبح کر دیں گے تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ مسئلہ آگے ہے مالدار کے جانور خریدنے سے متعلق مسائل۔ مسئلہ مالدار نے قربانی کے دنوں کے پہلے دن جانور خریدا لیکن ابھی قربانی نہیں کی تھی کہ قربانی کے دن گزرنے سے پہلے وہ فقیر ہو گیا، کوئی یعنی کہہ لیں ڈاکہ پڑ گیا، کچھ ہوا کہ سب کچھ لٹ گیا، یا اس نے سب کچھ خرچ کر دیا یہاں تک کہ قربانی کے نصاب سے کم رہ گیا، تو اس سے قربانی ساقط ہو جائے گی، اور اگر قربانی کے ایام گزرنے کے بعد فقیر ہوا تو پھر قربانی ساقط نہیں ہوگی، اس کو عید کے بعد جب دن گزر جاتے ہیں تو اتنی رقم صدقہ کرنی پڑتی ہے جتنی رقم میں قربانی آتی ہے، تو اسے صدقہ بعد میں کرنا ہی پڑے گا۔ مسئلہ اگر جانور خریدا لیکن قربانی نہیں کی یہاں تک کہ قربانی کے دن گزر پیش ذبح نہیں کر سکے تو زندہ جانور ہی صدقہ کر دے، اور اگر اس نے جانور کو ذبح کر کے اس کا گوشت صدقہ کر دیا تو یہ بھی جائز ہے، لیکن اگر ذبح شدہ کے مقابلے میں زندہ جانور کی قیمت زیادہ ہو تو زائد رقم بھی صدقہ کرنا ہوگی، یعنی جانور مہنگا آتا ہے گوشت سستا آتا ہے تو پھر ہمیں مزید رقم کو بھی صدقہ کرنا پڑے گا، اور اگر جس کے اوپر قربانی واجب تھی یعنی مالدار نے جانور ہی نہ خریدا تھا
عید کے سارے دن نکل گئے تو جیسی قربانی کی استطاعت تھی اس کی قیمت صدقہ کر دے۔ مسئلہ اگر جانور خرید لیا لیکن قربانی نہیں کی تھی، پھر جانور کو آئندہ سال تک کھلاتا رہا اور آئندہ عید پر پچھلے سال کی قربانی کا ارادہ کیا تو یہ درست نہیں ہوا، یہ درست نہیں ہوا، کیونکہ قربانی میں قضا نہیں ہوتی۔ قربانی میں تو جانور کو پھر آپ کو صدقہ کرنا پڑتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ ہم پچھلے سالوں کی قربانی کرنی رہ گئی تھی، ہمیں پتہ نہیں تھا تو چلو یہ اس سال ہم زیادہ جانور صدقہ ذبح کر دیں۔ زیادہ جانور ذبح کرنے سے پچھلے سالوں کی قربانی کا مداوع نہیں ہوگا، بلکہ ہمیں اتنی رقم صدقہ کرنی پڑے گی جتنی رقم میں جانور آیا کرتا ہے۔ مسئلہ جانور خریدا، خواہ قربانی کے دنوں میں خریدا ہو یا ان دنوں سے پہلے خریدا ہو، پھر خواہ قربانی کی نیت سے خریدا ہو یا بغیر نیت کے خریدا ہو، بعد میں قربانی کی نیت کر لی ہو، ہر صورت میں جانور قربانی کے لیے متعین نہیں ہوگا۔ یہ مسئلہ چل رہا ہے مالدار شخص کا جس کے اوپر قربانی واجب ہے، تو قربانی جس کے اوپر واجب ہوتی ہے اس کے لیے قربانی کا جانور کسی صورت بھی متعین نہیں ہوتا، چاہے اس کی نیت کریں نہ کریں، اسی طرح بھی وہ جانور قربانی کے لیے متعین نہیں ہوتا۔ لہذا جب متعین نہیں ہوا تو آدمی کو اختیار ہے کہ وہ چاہے تو یہ جانور فروخت کر کے اس کی جگہ دوسرے جانور کی قربانی دے دے۔ ہم نے پیچھے ایک علیحدہ مسئلہ پڑھ لیا کہ جانور فروخت کر کے قربانی دے سکتا ہے، لیکن اگر مہنگا جانور تھا تو سستا جانور خریدنے کے چکر میں ایسا کرنا یہ ایک اچھی بات نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود قربانی اس کی ہو جاتی ہے۔ مسئلہ جانور بغیر نیت کے خریدا، مالدار نے جانور بغیر کسی نیت کے خریدا کہ قربانی کی نیت کر رہا ہوں، پھر زبان سے قربانی کی نظر مان لی، یوں کہتے ہوئے کہ اللہ کے لیے مجھ پر، یا یہ لفظ کہہ دیا میرے ذمے اس سال اس جانور کی قربانی ہے۔ یہ نظر کے الفاظ ہو گئے نا، اس صورت میں جانور قربانی کے لیے متعین ہو گیا، پھر اس جانور کی فروخت جائز نہیں، مالدار کو بھی جائز نہیں۔ مالدار نے بھی جس طرح فقیر کے اوپر تو آٹومیٹیکلی بن جاتا ہے، یہاں پر مالدار نے بھی اپنے اوپر اس کو منت کا جانور بنا لیا۔ مسئلہ اگر پہلے جانور کو فروخت کرنے کے بعد دوسرا جانور خرید لیا تو اگر اتنی ہی قیمت پر خریدا تو جائز ہے اور اس کے ذمے مزید کچھ نہ ہوگا، اور اگر کمتر قیمت پر خریدا تو زائد قیمت کو صدقہ کرنا ہوگا۔ یہ لازمی نہیں ہے، بہتر ہے کہ ایسا کر لے۔ مسئلہ قربانی کی نیت سے بکری خریدی جو گم ہو گئی، پھر دوسری بکری خرید لی۔ مالدار نے ایک بکری خریدی، گم ہو گئی، دوسری بکری خرید لی، لیکن دوسری کو ذبح کرنے سے پیشتر یعنی پہلی بکری بھی مل گئی تو مالک کو اختیار ہوگا چاہے پہلی بکری کی قربانی کرے اور چاہے دوسری کی کرے، اور دوسری ذبح کرنے کے بعد قربانی کے دنوں میں پہلی مل گئی تو پہلی بکری کی قربانی واجب نہیں ہوگی۔ وہ جانور کا جو مالدار آدمی ہوتا ہے اس کا قربانی کا جانور جب تک وہ زبان سے منت کا نہ بنائے بنتا نہیں ہے، کرے کی بات نہیں، اور دوسرے کو بیچ دے جائز ہے۔ اب ہے فقیر کے جانور خریدنے سے متعلق مسائل۔ فقیر کا مطلب ہے جس کے اوپر قربانی بنتی نہیں ہے، واجب نہیں ہے، اس نے جا کے جانور خرید لیا۔ مسئلہ قربانی کے دنوں میں قربانی کی نیت سے جانور خریدا تو وہ قربانی کے لیے متعین ہو گیا اور قربانی واجب ہو گئی، اب اس جانور کو فروخت نہیں کر سکتا، اور قربانی نہ کی تو اسے یہ جانور صدقہ کرنا پڑے گا۔ مسئلہ قربانی کے دنوں میں بغیر نیت کے اس نے جانور خرید لیا، فقیر نے دل میں نیت نہیں تھی کہ میں قربانی کے لیے خرید رہا ہوں، یا اس کے پاس جانور پہلے سے موجود تھا، اب اس نے قربانی کی نیت کر لی تو قربانی واجب نہیں ہوئی۔ مسئلہ اگر قربانی کے دنوں سے پہلے قربانی کی نیت سے خریدا تو قربانی واجب نہیں ہوئی، لیکن احتیاط اس میں ہے کہ وہ اس جانور کی قربانی دے دے۔ فقیر آدمی ہے، ایک منت کا پورا تو نہیں بنا لیکن پھر بھی دے دے قربانی تو بہتر ہے۔ مسئلہ قربانی کے دنوں میں فقیر آدمی نے قربانی کی نیت سے ایک جانور خریدا جو گم ہو گیا تو فقیر کے ذمے کچھ نہیں رہا۔ اگر قربانی کے دنوں میں وہ مل جائے تو قربانی کرنی واجب ہے، اور اگر قربانی کے دن گزرنے کے بعد ملے تو وہ جانور صدقہ کر دے، اور اگر ابھی وہ جانور نہیں ملا تھا
کہ فقیر نے قربانی کے دن میں کسی طرح سے دوسرا جانور قربانی کی نیت سے خرید لیا. پہلے کا قربانی واجب بھی نہیں تھی, اس نے خرید کے اس کو منت کا بنا دیا, پھر گم ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا, نہ کرتا. اس نے اللہ کے بندے نے دوسرا جانور بھی خرید لیا قربانی کی نیت سے, تو دوسرا جانور بھی منت کا ہو گیا, تو جس سے دوسرے جانور کی قربانی واجب ہو گئی. پھر اگر قربانی کے دنوں میں پہلا جانور مل گیا تو اس کی بھی قربانی کرے, کیونکہ پہلے ایک کو منت کا بنا چکا تھا, تو وہ جب مل گیا تو منت ختم نہیں ہوئی. دوسرا خرید ہے تو اس کی بھی منت ختم نہیں ہوگی, وہ بھی قربانی کرنی پڑے گی. اور اگر پہلا جانور قربانی کے دن گزرنے کے بعد ملے تو پھر اس کو صدقہ کر دے. اب آگے مسائل ہیں دوسرے کی طرف سے قربانی کرنے کے مسائل. مسئلہ, میت نے اپنے ترکے میں سے قربانی کرنے کی وصیت کی ہو تو اگر ترکے کے 1/3 میں سے قربانی کی جا سکتی ہو تو قربانی کی جائے گی اور اس کا سارا گوشت فقراء پر صدقہ کیا جائے گا. مسئلہ, اگر کوئی شخص یہاں موجود نہیں اور دوسرے شخص نے اس کی طرف سے اس کے کہے بغیر واجب قربانی کر دی تو یہ قربانی صحیح نہیں ہوئی. اور اگر گائے میں کسی غائب کا حصہ اس کے کہے بغیر تجویز کر دیا تو اور حصے داروں کی قربانی بھی صحیح نہیں ہوئی. جس کی طرف سے قربانی کروا رہے ہیں اپنے بھائی بہن کسی بھی عزیز کی طرف سے, تو اس کو بتانا ضروری ہے کہ ہم تمہاری واجب قربانی کروا رہے ہیں. واجب قربانی جب کروا رہے تو اگر بتائیں گے نہیں تو پھر قربانی کسی کی بھی صحیح نہیں ہوگی. مسئلہ, کوئی شخص اپنے مال میں سے بطور ایصال ثواب کسی میت کی طرف سے قربانی کرے تو اس میں 2 صورتیں ہیں. ایک یہ کہ اپنی طرف سے ایک حصہ قربانی کر کے اس کا ثواب میت کو پہنچا دے. دوسرا یہ کہ اس میت کا نام قربانی کے حصے کے طور پر قرار دے کر قربانی کرے. یہ دونوں صورتیں جائز ہیں اور دونوں صورتوں میں قربانی کرنے والے کو اختیار ہے, چاہے جتنا چاہے خود کھائے, جتنا چاہے فقراء کو دے. مسئلہ, جو قربانی دوسرے کی طرف سے بطور ایصال ثواب کے کی جائے چونکہ وہ قربانی کرنے والے کی ملکیت ہوتی ہے, گوشت جو اس کا ہے وہ قربانی کرنے والے کی ملکیت ہوتا ہے اور دوسرے شخص کو جو میت ہے اس کو صرف ثواب پہنچتا ہے, اس لیے قربانی کا ایک حصہ ایک زائد لوگوں کی طرف سے کیا جا سکتا ہے. یہاں پہ ایک بات البتہ ذہن میں رہے کہ یوں سمجھیے کہ ایک طرف سے ایک ہونا چاہیے. اگر ایک بندہ پیسے دینے والا ہے تو وہ زیادہ لوگوں کی نیت کر سکتا ہے, مثلا اپنے فوت شدہ والدین, دادا دادی, نانا نانی اور زیادہ لوگوں کی نیت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. لیکن پھر پیسے دینے والا ایک ہو, یہ نہیں کہ پیسے دینے والے بھی زیادہ لوگ ہوں, وہ پھر درست نہیں ہوگا. اور اگر کیا کہتے ہیں زیادہ لوگ پیسے دے رہے ہیں تو پھر جس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے, جس کو ایصال ثواب کیا جا رہا ہے, وہ ایک ہونا چاہیے. مثلا 5-6 بھائی مل کر قربانی کر رہے تھے گائیں, تو انہوں نے کہا کہ چلو ایک حصہ جو رہتا ہے وہ اپنے والد صاحب جو فوت ہو چکے ہیں ان کی طرف سے کر لیتے ہیں. تو ایسی صورت میں پیسے سارے دیں گے اس ایک حصے کے تو درست ہے, لیکن پیچھے والد صاحب ایک ہونے چاہیے. اگر والد صاحب کے ساتھ والدہ کی بھی نیت کر لیں گے تو پھر غلط ہو جائے گا. یعنی یا تو جس کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں وہ ایک ہو, یا جو پیسے دے رہا ہے وہ ایک ہو. دونوں طرف 2 متعدد ہوں, یہ چیز درست نہیں, کسی ایک طرف سے ایک ہونا ضروری ہے. آگے ہے قربانی کا گوشت اور کھال کا. معذرت کے ساتھ کچھ لوگ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتے ہیں تو کیا وہ درست ہے؟ اور اس کا گوشت کا کیا کرنا؟ اور اس کا گوشت بھی کھا سکتے ہیں کہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں, بالکل کر سکتے ہیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن بس بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہی جب صرف قربانی کرنی ہے تو اس میں زیادہ لوگ بھی پیسے دے سکتے ہیں. ہاں, اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والدین کو یا اور دادا دادی, نانا نانی فوت شدگان ہیں, ان کو بھی ساتھ میں شریک کرنے ایک ہی حصے میں, تو پھر پیچھے پیسے دینے والا ایک ہونا چاہیے, زیادہ لوگ پیسے دینے والے نہیں ہونے چاہیے. اگر پیسے دینے والا ایک ہے اور نیت وہ یہ کر لے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یا آپ کے ازواج مطہرات وغیرہ سب کی طرف سے, اس طرح کرنا درست ہوگا پھر؟ جی ایسے درست ہوگا. زیادہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ازواج مطہرات وغیرہ کی بھی نیت کر لے
تو پیسے دینے والا چونکہ ایک ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. السلام علیکم. اگر قربان وعلیکم پیسے السلام. دینے جی جی والا ایک ہو اور وہ یعنی والدین کی طرف سے، مطلب والد دونوں کی نیت کرے، تو ان کو اصل ثواب کر سکتا ہے. بالکل کر سکتا ہے. پیسے دینے والا ایک ہے نا. ایک اگر جی پیچھے بالکل. یوں سمجھیے کہ پیسے دینے والے دو بھائی ہو گئے تو، اور ادھر سے والدین ہیں تو ادھر بھی دو، پیسے دینے والے بھی دو اور جن کی طرف سے جن کو اصال ثواب کیا جا رہا ہے وہ بھی دو، تو یہ کام خراب ہو جائے گا، یہ درست نہیں ہے. یا تو جزاک اللہ. پیسے دینے والے دو ہوں تو پھر آگے جن کی نیت کر رہے ہیں وہ والدین میں سے ایک رکھیں، اور اگر کیا کہتے ہیں پیسے دینے والا ایک ہے تو پھر والدین یا اور بھی لوگوں کو بیچ میں شریک کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. قربانی کا گوشت اور کھال مسئلہ یہ افضل ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرے، ایک حصہ اپنے لیے رکھے، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے لیے، اور ایک حصہ فقراء پر صدقہ کرے. اگر کوئی زیادہ حصہ فقراء پر صدقہ کر دے تو یہ بھی درست ہے، اور اگر اپنی عیالداری زیادہ ہے اس وجہ سے سارا گوشت اپنے گھر میں رکھ لیا تو یہ بھی جائز ہے. جائز سب طرح سے ہے. اگر کوئی کہہ لیں کسی کے عزیز رشتہ دار جو ہیں وہ اگر نہیں دیتے تو یہ بھی کوئی لازمی نہیں کہ ان کو ضرور دو، لیکن یہ بھی آیا ہے کہ یہ خالی یہ نہیں کہ فقراء عزیز رشتہ داروں کو نہیں دینا کہ ان کے گھر بھی قربانی ہوتی ہے. بعض لوگوں نے یہ بھی سوال کیا اس عید کے موقع کے اوپر کہ بھئی ہمارے گھر بھی قربانی ہوئی، ان کے گھر بھی قربانی ہوئی تو ہمیں کیوں بھیج رہے ہیں؟ نہیں، اگر آپ کے عزیز رشتہ دار، جب ایک حصہ عزیز رشتہ داروں کے لیے رکھنے کا بہتر بتایا گیا تو وہ مالداری تو ہوں گے آپ کے رشتہ دار، تبھی تو آپ ان کو دیں گے. وہ بھی آپ کو دیں گے، آپ بھی ان کو دیں گے، کوئی حرج کی بات نہیں. مسئلہ قربانی کا گوشت فروخت کرنا جائز نہیں. اگر کسی نے فروخت کر دیا تو اس کی قیمت صدقہ کرنا واجب ہوگا. مسئلہ قربانی کی کھال یا تو یوں ہی خیرات کر دے یا اس کو فروخت کر کے اس کی قیمت صدقہ کر دے. مسئلہ گوشت یا کھال کی قیمت کو مسجد کی مرمت یا کسی اور نیک رفاہی کام میں لگانا جائز نہیں، صدقہ ہی کرنا چاہیے. مسئلہ جس طرح قربانی کا گوشت غنی کو دینا جائز ہے، مالدار کو، غنی کا مطلب ہے مالدار کو دینا جائز ہے، اسی طرح کھال بھی کسی مالدار کو غنی کو دینا جائز ہے، جبکہ اس کو بلا عوض دی جائے، کسی کام کے بدلے اس کی کسی خدمت و عمل کے عوض نہ دی جائے. غنی کی ملک میں دینے کے بعد وہ اگر اس کو فروخت کر کے اپنے استعمال میں لانا چاہے تو جائز ہے. مسئلہ قربانی کا گوشت، چربی اور اس کی کھال کافر کو دینا جائز ہے بشرطے کہ کسی کام کی اجرت میں نہ دی جائے. مسئلہ گوشت یا چربی یا کھال قصائی کو مزدوری میں نہ دے بلکہ مزدوری اپنے پاس سے الگ دے. مزدوری تو جو اس سے طے ہو گئی وہ ایک علیحدہ رکھیں، اور باقی جہاں آپ نے غریب غربا یا مالداروں کو بھی گوشت بانٹنا ہے اس میں اگر وہ بھی مانگتا ہے تو اس کو دے سکتے ہیں. مسئلہ 7 آدمی گائے میں شریک ہوئے اور آپس میں گوشت تقسیم کریں تو تقسیم میں اٹکل سے کام نہ لیں بلکہ خوب ٹھیک تول کر بانٹیں، کیونکہ کسی حصے کے کم یا زیادہ ہونے میں سود ہو جائے گا، خواہ اس پر شریک راضی بھی ہوں. سود جہاں پر ہوتا ہے وہاں پر کوئی کہے بھی کہ ہم راضی ہیں تو اس کی رضامندی سے بھی سود حلال نہیں ہوتا. سود تو اللہ تعالیٰ کی کو ناراض کرنے والی چیز ہے، وہاں پر بندوں کی رضامندی یا ناراضگی کا اعتبار ہرگز نہیں ہوتا. اور جس طرف بھی گوشت زیادہ ہے، جس طرف بھی گوشت زیادہ کیا گیا ہے اس کا کھانا بھی جائز ہے، اس کا کھانا بھی جائز نہیں. البتہ اگر گوشت کے ساتھ سری پائے اور کھال کو بھی شریک کر لیا تو جس طرف سری پائے یا کھال ہو اس طرف اگر گوشت کم ہو تو درست ہے، چاہے جتنا کم ہو. جس طرف گوشت زیادہ ہو اس طرف سری پائے بڑھائے گئے تو اب بھی چیزوں میں سے ہے کہ جن کے اندر حدیث پاک میں بتایا گیا ہے کہ سود کا معاملہ ہو جاتا ہے، اور جہاں پر سود کا معاملہ ہو جاتا ہے وہاں پر رضامندی کا اعتبار نہیں ہے. تو تولنا ہے، تول کر تقسیم کرنا ہے، صحیح طریقے سے برابر تقسیم کریں. اور اگر کیا کہتے ہیں تقسیم نہیں کر سکتے، تولنے کی مشکل زیادہ ہے تو آگے مسئلہ ہے، اس سے ہمیں وضاحت ہو جائے گی.
اگر ایک جانور میں کئی آدمی شریک ہیں اور وہ سب آپس میں تقسیم نہیں کرتے، نہیں یہاں پر وہ مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ اس میں صورت یہ ہوتی ہے کہ پھر ایک طرف ہر ایک کے حصے میں کوئی دوسری چیز ضرور ڈالیں. پھر یہ کتاب میں تو نہیں لکھا ہوا، میں اس کو جو بات ہے اس کو واضح کر رہا ہوں کہ جب اگر تولنا نہیں چاہتے، تولنا مشکل لگ رہا ہے، تو پھر ہر کوئی نہ چیز ضرور دوسری ڈالیں. مثلا سری، پائے، کھال، کلیجی، ایسی چیز جس کو گوشت نہیں سمجھا جاتا، گوشت سے علیحدہ سمجھا جاتا ہے، پھیپڑے سمجھے جاتے ہیں، تو ایسی چیز ضرور ڈالیں ہر ایک کے حصے میں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھیں گے گوشت کے بدلے میں گوشت ہے، اور دوسری چیز یعنی گوشت کے بدلے میں ہم سود سے نکالنے کے لیے ایک مسلمان کو یوں سمجھیں گے کہ اس کے گوشت کے بدلے میں اس کا پایا، اور اس کی کھال کے بدلے میں اس کا گوشت. تو یوں ہم اس کو کنورٹ کر دیتے ہیں دوسرے کی طرف، تو پھیر دیتے ہیں. یہ صرف ایک سود سے بچانے کا ہیلا ہے کہ چلو سود سے بچ جائیں، لیکن جو بہتر صورت ہے وہ یہی ہے کہ آپ گوشت کو صحیح طریقے سے تول کر تقسیم کریں اور باقی چیزیں ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ دے دیں، تاکہ سود کا شبہ بھی نہ رہے. مسئلہ اگر ایک جانور میں کئی آدمی شریک ہیں اور وہ سب آپس میں تقسیم نہیں کرتے، بلکہ ایک ہی جگہ کچا یا پکا کر فقراء و احباب میں تقسیم کریں تو یہ بھی جائز ہے. ساری گائیں کو انہوں نے تقسیم ہی کرنا ہے تو جائز ہے، پھر تولنے کی ضرورت نہیں ہے. مسئلہ تین بھائی یا زیادہ یعنی 7 بھائی تک ایک گائے میں شریک ہوں اور کہیں کہ اپنی اپنی ضرورت کا گوشت لے لو اور باقی فقراء پر تقسیم کر دو، تو یہ جائز نہیں، بلکہ یا تو پہلے کچھ فقراء کو دے کر پھر باقی کو برابر برابر تقسیم کر لے، یا پہلے برابر برابر تقسیم کرے پھر ہر ایک شخص اپنے حصے میں سے فقراء کو دے. یہ گھروں میں صورت زیادہ پیش آتی ہے، بس وہ سب کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے ہماری طرف سے اجازت ہے، اپنی اپنی ضرورت کا جو لینا لے لو، باقی فقراء پہ تقسیم کر دیں گے. تو یہ صورت غلط ہے، یہ گوشت کے اندر سود کا مسئلہ آ جاتا ہے. اس لیے یا تو ہم پہلے فقراء کو جتنا دینا دے دیں کہ اپنے پاس رکھنے کی باری آئے گی تو اس میں ہم پھر برابر برابر تقسیم کریں صحیح طریقے سے، تو تب جائز ہوگا. ورنہ جیسے میں نے عرض کیا ہیلے کی صورت ہے، وہ جائز ضرور ہے، ویسے کریں تو کر سکتے ہیں. متفرق مسائل قربانی سے متعلق. مسئلہ اونٹ میں نہر افضل ہوتا ہے اور ذبح بھی جائز ہے، جبکہ گائے بکری میں ذبح مستحب ہے. نہر کہتے ہیں اونٹ کو کھڑے کھڑے گھٹنا باندھ کر اس کی گردن میں سینے کے بالکل پاس آ کر، جہاں پر سینہ سٹارٹ ہوتا ہے وہاں پر چھرا گھونپنے کو، وہ چھرا گھونپ دیں یا خنجر ٹائپ کی چیز گھونپ دیں تو وہاں پر اس کی ساری رگیں ہوتی ہیں، تو اس سے اس کو ذبح کرنا یہ مسنون طریقہ ہے، یہ نہر کہلاتا ہے یہ طریقہ. اور گائے بکری میں ذبح ہے. ذبح کا مطلب یہ کہ باندھ کر یا لٹا کر اس کو پھر گردن پہ چھری پھیری جائے، جیسے عام طور سے ہم لوگ کرتے ہیں. مسئلہ تنہا ایک شخص پوری گائے ذبح کرے تو پوری گائے کی قربانی، تو پوری گائے ایک قربانی ہو کر کل کی کل واجب ہوئی. ایک شخص اگر پوری گائے ذبح کرے تو پوری گائے ایک قربانی ہو کر کل کی کل واجب ہوگی. مسئلہ اپنی قربانی کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا بہتر ہے. اگر کوئی خود ذبح نہ کرنا جانتا ہو یا اس کی ہمت نہ ہوتی ہو تو کسی اور سے ذبح کرا لے، اور ذبح کے وقت جانور کے سامنے کھڑے ہونا بہتر ہے. مسئلہ قربانی کرتے وقت زبان سے نیت کہنا اور دعا پڑھنا ضروری نہیں. اگر دل میں خیال کر لیا کہ میں قربانی کرتا ہوں اور زبان سے کچھ نہیں پڑھا، فقط زبان سے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کر دیا تو بھی قربانی درست ہو گئی. لیکن اگر یاد ہو تو دعا پڑھ لینا بہتر ہے. ذبح سے پہلے کی دعا یہ ہوتی ہے: انی وجہت وجہی للذی فطر حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین اللہم منک ولک. ذبح کے بعد کی دعا: اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وخلیلک ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام.
مسئلہ قربانی کی رسی وغیرہ سب چیزیں خیرات کر دے. مسئلہ جس پر قربانی واجب تھی لیکن اس نے برسوں تک قربانی نہیں کی تو گناہ کی معافی بھی مانگے اور جتنے سالوں کی قربانی رہ گئی اس قدر قیمت کا صدقہ بھی کرے. مسئلہ قربانی سے پہلے قربانی کے جانور کا دودھ دوہا ہو یا اس کی اون اتاری ہو تو اس کو صدقہ کرنا لازم ہے. آگے ہیں عقیقے کے مسائل. مسئلہ جس کے ہاں کوئی لڑکا یا لڑکی پیدا ہو تو مستحب ہے کہ 7ویں دن اس کا نام رکھ دے اور عقیقہ کر دے. عقیقہ کرنا مستحب ہے. عقیقہ کرنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ بچے سے بلائیں دور ہو جاتی ہیں اور آفتوں سے حفاظت رہتی ہے. مسئلہ عقیقہ میں اگر لڑکا ہو تو 2 بکری یا 2 بھیڑ اور لڑکی ہو تو 1 بکری یا 1 بھیڑ ذبح کرے. یا گائے کی قربانی میں لڑکے کے لیے 2 حصے اور لڑکی کے لیے 1 حصہ لے لے. کسی کو زیادہ طاقت نہ ہو اور اس نے لڑکے کی طرف سے 1 بکری کا عقیقہ کیا تو یہ بھی جائز ہے، اور اگر بالکل عقیقہ نہ کرے تب بھی کچھ حرج نہیں. عقیقہ ایک مستحب کام ہے، سنت سے ثابت ہے، فضیلت کی بات ہے، لیکن کوئی نہیں کر سکا اپنی غربت کی وجہ سے تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے کہ رہ گیا تو کوئی مصیبت آ گئی، ایسی بات نہیں ہے. مسئلہ اگر 7ویں دن عقیقہ نہ کرے تو جب کرے 7ویں دن ہونے کا خیال کرنا بہتر ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس دن بچہ پیدا ہوا ہو اس سے 1 دن پہلے عقیقہ کرے. یعنی اگر جمعے کو پیدا ہوا ہو تو جمعرات کو عقیقہ کر دے، اور اگر جمعرات کو پیدا ہوا ہو تو بدھ کو کرے. مسئلہ قربانی کے لیے جانور میں جو باتیں شرط ہیں، دوندہ وغیرہ ہونا اور عیب سے پاک ہونا وغیرہ، وہی ساری باتیں عقیقہ میں بھی شرط ہیں. اس لیے جس جانور کی قربانی جائز نہیں ہوتی اس کا عقیقہ بھی درست نہیں ہوتا، اور جس کی قربانی درست ہے اس کا عقیقہ بھی درست ہے. مسئلہ عقیقے کے گوشت میں بھی وہ تقسیم افضل ہے جو قربانی میں بیان ہوئی. مسئلہ عقیقے کا گوشت چاہے کچا تقسیم کرے، چاہے پکا کر بانٹے، چاہے دعوت کر کے کھلا دے، سب درست ہے. مسئلہ عقیقے کے گوشت اور کھال کے وہی احکام ہیں جو قربانی کے ہیں. مسئلہ ذبح کے بعد عقیقے کے جانور کی ہڈی توڑنا جائز ہے. یہ لوگوں میں غلط کانسیپٹ ہوتا ہے کہ اس کی ہڈی نہیں توڑنی، تو جائز ہے. مسئلہ کوئی شخص عقیقے میں گائے یا پورا اونٹ کر دے تو یہ پورا ہی عقیقہ بن جائے گا. مسئلہ اگر کوئی بالغ ہو کر اپنا عقیقہ کرے تو یہ بھی جائز ہے. مسئلہ عقیقہ کیے جانے سے پہلے بچہ وفات پا جائے تو بعد میں اس کا عقیقہ مستحب نہیں، البتہ اگر بچے کی شفاعت کی امید سے کر دیا جائے تو گنجائش ہے، لازمی نہیں ہے. بعض لوگ عقیقے کے اندر بہت زیادہ غلو کرتے ہیں، تو سنت پوری کرنے کی حد تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن اس کو لازمی سمجھنا یہ قربانی جتنا بھی لازمی نہیں ہے، اس سے نیچے ہے. تو بہرحال جائز ضرور ہے، لیکن بعض لوگوں کا نظر آتا ہے آگے بڑھ گئے ہیں اس میں، تو غلو کرنا تو درست نہیں ہے. سنت سے چیز ثابت ہے، اس کو اسی درجے میں رکھ کے مستحب کی حد تک کر سکتے ہیں. بڑے یہاں پہ جانور میں ہماری جیسے گائے اللہ کے وغیرہ میں 1 سے زیادہ بچوں کا عقیقہ ہو سکتا ہے، جی جیسے 1 سے قربانی زیادہ کے بچوں حصے. کا عقیقہ بھی، جی قربانی کے اندر جیسے حصے ہوتے ہیں ویسے ہی عقیقے کے اندر کے لیے بھی بڑے جانور میں حصے رکھے جا سکتے ہیں. اور کیا ایسا ایسا ہو کسی سکتا حدیث ہے میں منع ایک نہیں کیا گیا. ایک ہی جانور میں کچھ لوگ قربانی کا حصہ ڈالیں اور کچھ عقیقے کا ڈالیں تو؟ جی یہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ قربانی ہو یا عقیقہ ہو دونوں کا کانسیپٹ سیم ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے جانور کا خون بہانا، اس میں کانسیپٹ سیم ہونے کی وجہ سے تو کسی حدیث میں ہمیں منع بھی نہیں کیا گیا ایسا کرنے سے. تو اس لیے یہ جائز ہے کہ قربانی کے حصے بھی ہوں اسی گائے میں اور عقیقے کے حصے بھی ہوں، تو یہ جائز ہے. یہاں پر ہمارا مسائل بہشتی زیور کا پہلا حصہ مکمل ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ خیر رکھے، انشاءاللہ آئندہ سے ہم کل سے مسائل بہشتی زیور کا دوسرا حصہ دیکھیں گے جس میں نکاح سے متعلق سٹارٹ ہوگا.